اللہ نے انسان کے اندر ضرورتیں بھی رکھی ہیں اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے سورسز بھی پیدا کیے. یہ بہت وسیع ترین مضمون ہے، میں اس کو چند منٹوں میں نہیں سمجھ لیکن کوشش کرتا ہوں. ضرورت رکھی ہے بھوک، اس بھوک کو مٹانے کے لیے اللہ نے یہ تمام غذائیں پیدا کی. ضرورت رکھی پیاس، پانی، تو اللہ نے واٹر سائیکلنگ کی وہ ساری سکیم چلائی جو آپ کالجوں میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. ہم مدرسوں کا حوالہ نہیں دیں گے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ دریا چل رہا ہے، میں کہوں گا آپ کے واٹر سائیکلنگ کی ساری سکیم پڑھو. وہ واٹر سائیکلنگ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ سمندر سے، پھر بھاپ، پھر دھوپ، پھر بارش کے بعد سمندر کا نمکین اور کھارا پانی کس طرح سے کنورٹ ہو کر کے میٹھا بن کر کے پھر یہاں پہنچتا ہے اور کس طرح سے ہم تک پہنچتا ہے. یہ واٹر سائیکلنگ کے ساری تھیوریاں پڑھ کر کے پھر سمجھ میں آئے گا اللہ نے کیا نظام چلایا ہے. انسان کی باڈی زندہ نہیں رہ سکتی ہوا کے بغیر. اللہ نے کس طرح سے ہوا کا نظام چلایا، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مون آکسائڈ، اور کس طرح سے وہ آکسیجن جنریٹ ہوتی ہے اور کہاں سے تیار ہوتی ہے. جب آپ سائنس پڑھ رہے ہیں تو پڑھو نا اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے کہ جس آکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے وہ آکسیجن تیار کہاں سے ہوتی ہے، تو جنریٹ کہاں سے ہو رہی ہے، اس کو بیلنس کس طرح کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے اگر آکسیجن زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا، کم ہو جائے تو کیا ہوگا، وہ آپ اپنی سائنس میں پڑھیں. ہم نے بھی پڑھا تھوڑا، حالانکہ سائنس ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، تو میں نے بھی پڑھا کہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا، آکسیجن زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا، اور کس طرح سے 21% یا 22% جو ہے وہ آکسیجن ہے، باقی خیر. انسان کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے سورس سے پیدا کیا. انسان کی باڈی کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے جو آج کا میڈیکل سائنس بتا رہا ہے. تقریباً 30-40 قسم کے وٹامنس، پروٹین، میگنیشیم، کیلشیم، پوٹاشیم، زنک، فائبر، آئرن اور کیا کیا انسان کی باڈی کو چاہیے. اللہ نے تمام چیزوں میں یہ سب کچھ رکھا. کسی میں آئرن ہے، کسی میں پروٹین ہے، کسی میں وٹامن اے ہے، کسی میں بی ہے، کسی میں سی ہے، کسی میں کیا ہے. یہاں تک کہ دھوپ میں کہتا ہے وٹامن ڈی ہے، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی. سنگتروں میں وٹامن سی ہے، فلاں چیز ہو جائے گی. دودھ میں یہ ہے، کیلشیم میں فلاں چیز ہو جائے گی. تو گویا ہماری باڈی کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، ہماری آنکھوں کو، ہماری ہڈیوں کو، ہماری اسٹامک کو، ہماری لیور کو، وہ اللہ نے رکھی. ابھی کچھ دنوں پہلے میں آدمی پڑھتا رہتا ہے، معلومات کا اضافہ ہوتا رہتا ہے. کہنے کہ صاحب وہ تمام پھل جو ریڈ کلر کے ہیں وہ پھل کھائیے، آپ کے پراسٹیٹ کو فائدہ ہوگا. آج پتا چلا پراسٹیٹ کوئی چیز ہے جس کا کوئی فنکشن ہے، اس کو کوئی انفیکشن ہوتا ہے، اس انفیکشن کو دور کرنے کے لیے وہ والے پھل کھائیے جن کا ریڈ کلر ہے، اس میں ٹماٹر ہے، اس میں گاجریں ہیں، اس میں اسٹرابری ہے، کیا کیا ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے انسان کے اندر ایک ضرورت رکھی ہے، جنسی چاہت. یہ جنسی چاہت کیا ہے؟ میل فیمیل کی طرف مائل ہوگا، فیمیل میل کی طرف مائل ہوگی. یہ اللہ نے کیوں رکھا؟ جیسے بھوک بیکار نہیں ہے، جیسے نیند بیکار نہیں ہے، جیسے پیاس بیکار نہیں ہے، ایسی یہ بھی بیکار نہیں. جیسے بھوک کوئی جرم نہیں، اسے پیاس کوئی جرم نہیں، نیند آنا کوئی جرم نہیں، نیچرل ضرورتیں ہیں. اسی طرح سے سیکچول ضرورت یہ کوئی جرم نہیں، یہ نیچرل ضرورت ہے. جیسے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے پورا سسٹم بنایا، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے سسٹم بنایا. نکاح، اسی وجہ سے اسلام میں نکاح حکم ہے، نکاح عبادت ہے، نکاح نعمت ہے، نکاح کا حکم ہے، نکاح احسان ہے. اس نکاح سے پہلے بس یہ ہے سمجھنا، یہ تو سب تمہید تھی، اصل میں یہ سب سمجھانا نہیں تھا، اب سمجھنا ہے. اس نکاح سے پہلے یہ جنسی جذبات کنٹرول میں رہنے چاہیے. یہ جنسی جذبات ان کنٹرول کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو جواب ہے جب ہم وہ چیزیں دیکھیں گے جو جنسی جذبات کو بھڑکا دیتے ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ جانوروں کا سیکچول کورس اگر دیکھیں گے تو یہاں سے جنسی جذبات بڑھ جائیں گے. لڑکا اور لڑکی آپس میں کندھے پر ہاتھ رکھ کر جا رہے ہیں، ہمارے جنسی جذبات بڑھ کے جائیں گے. عورت نے ٹائٹ لباس پہنا ہے، فیشنی کپڑے پہنے ہیں، اٹریکٹیو لباس پہنا ہے، جنسی جذبات بڑھ جائیں گے. اسی لیے اسلام نے گانے کو حرام کیا کیونکہ وہ جنسی جذبات کو بھڑکا دے گا. اسی لیے بے پردگی کو حرام کیا کیونکہ جنسی جذبات کو بھڑکا دے گا.
وہ تمام چیزیں جو اسلام نے فحش کے قبیل سے حرام کی ہیں وہ اسی لیے کہ تمہارے جن سے جذبات ان کنٹرول نہیں ہونے چاہیے، اور جب تمہارے جن سے جذبات ان کنٹرول ہو جائیں گے تم زناکاری میں پھنسو گے، غلط تعلقات میں پھنسو گے، اور وقت آنے سے پہلے گناہوں میں پھنس جاؤ. اور وہی ہوتا ہے. دنیا والوں کو سمجھ میں نہیں آتا، نہ آ سکے گا کیا کہ اسلام نے سارا بیان کیوں کیا ہے. اب مجھے جو بتانا ہے وہ کہنے والے کے لیے بھی میسج ہے اور سننے والوں کے لیے میسج ہے کہ مثلا آپ نے موبائل کھولا، اس میں بہت زیادہ گندا مواد کتنا ہوگا وہ آپ کو معلوم ہوگا، مجھے تو نہیں معلوم ہے سر، کیونکہ میں نہ فیس بک چلاتا ہوں، نہ یوٹیوب چینل چلاتا ہوں، نہ کچھ. میں تو 700 روپے کا موبائل چلاتا ہوں، ساری دنیا میں کام کرتا ہے، باقی تمام چیزیں نہیں. اس لیے میں تو نہیں جانتا کہ صاحب آپ کے اس کے پیچھے کیا کیا، لیکن اس میں یہ سب کچھ اگر آئے گا تو اس وقت آپ اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فوراً دبا دیں، فوراً ہٹا دیں. اور شاید یہ بھی ہے کہ جب ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا وہ رکے گا ہی نہیں پھر کبھی. جانوروں کا کوئی ایکشن شروع ہوگا وہ چلتے رہیں گے، مردوں اور عورتوں کا ہوگا وہ چلتے رہیں گے، ڈانس کا ہوگا وہ چلتے رہیں، اور کیا کیا ہوتا ہوگا. اور اسی بیچ میں کسی نے مجھے بتایا کوئی بلی فلمیں بھی ہوتی ہیں، واللہ عالم کیا ہوتی ہیں مجھے نہیں معلوم. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے سنیں گے تو جن سے جذبات بڑک جائیں گے. اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اپنے کانوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اپنی انگلی کا غلط استعمال کر رہے ہیں. ہم خوشی محسوس کر رہے ہیں گناہ کی چیزیں دیکھ کر کے، اور شاید ہر جگہ کے سوسائٹی کے بے شمار لوگ اس میں مبتلا ہوں گے. میرا مشاہدہ نہیں ہے، نہ مشاہدہ ہو سکتا ہے کون کیا دیکھ رہا ہے. لہذا اپنی اس جنسی چاہت کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ضرورت ہے، بلکہ لازم ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ لازم ہے. میں بہت کچھ نہیں دیکھوں گا، میں بہت کچھ نہیں سنوں گا، میں بہت کچھ نہیں سوچوں گا، وہ سوچوں گا بھی نہیں، سوچوں گا نہیں. کوئی سیکچوئل سین آپ نے دیکھا بیٹھ کر سوچنے لگے تو سوچنے کے معنی کیا ہے؟ آپ کے اندر کی جنسی جذبات میں آپ آگ پر تیل پھینک رہے ہیں. آگ تو ہے اندر، اس پر تیل ڈال رہے ہیں. اچھا سب دیوار آگ اندر ہے، لکڑیاں ہیں، اب اس میں صرف ماچس کی تیلیں لگانی ہے. آنکھ کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، منظر کے ذریعے سے، سوچنے کے ذریعے سے انسان کے جنسی جذبات کو حرکت ہوتی ہے اور وہ بڑھک جاتے ہیں. اسی وجہ سے بعض دفعہ بڑے شرمناک واقعہ سامنے آتے ہیں کہ لگے جناب 6 سال کا بچہ، 6 سال کی بچی، انہوں نے یہ کیا. 8 سال کا لڑکا، 5 سال کی بچی، انہوں نے یہ کیا. وہ اس لیے کیا کیونکہ وہ سارا وہی دیکھتے رہتے ہیں، وہ سنتے بھی وہی ہیں، دیکھتے بھی وہی ہیں، یہاں تک کہ کارٹون میں بھی وہی ہے. تو کارٹون میں بھی ہوگا میل فیمیل، چاہے وہ جانور ہوں گے، چاہے بندر ہوں گے، چاہے کوئی ہوں گے، اور وہ میل فیمیل. تو اس کے ذہن میں بھی آئے گا میل فیمیل. خلاصہ کیا ہے؟ کنکلوڈ کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ بہت کچھ دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بچائیں، بہت کچھ سننے سے اپنے کانوں کو بچائیں، بہت کچھ سوچنے سے اپنے دماغ کو بچائیں، اور بہت کچھ بچنے سے، بہت جگہ جانے سے بچیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. بلکہ ہم تو یہ کہتے، اسلام تو یہ کہتا ہے اگر تم کو کسی نے کہا ہے فلانا لڑکا فلاں لڑکی کے ساتھ ہے، ہائے 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 ہائے، افسوس، بڑا دکھ کی بات ہے، بڑا افسوس بات ہے. اسلام کہتا ہے تم یہ تذکرہ ہی مت کرو، سرے سے تذکرہ ہی مت کرو، نہ سنو نہ کرو، افسوس کا اثر بھی نہیں. کیونکہ زبان سے آپ افسوس کریں گے اور کچھ دن بعد اندر سے دل کہے گا کاش میں بھی کرتا. زبان سے کہیں گے ہاں ہاں یہ کچھ نہ سن، اندر سے دل کہے گا ہاں کتنا مزہ ہوگا. یہ ہے وہ دھوکے. ونفس وما سواہا، حوث بناتی ہے چھپ چھپ کے سینوں میں تصویریں، کچھ نہیں معلوم ہے اندر تصویریں کیا کیا بن رہی ہوگی. انسان کا نفس، نفسیات کو پڑھایا جاتا ہے. کاش نفسانیت کو بھی پڑھایا جائے کہ نفسانیت کیا ہوتی ہے اور نفسانیت سے انسان کیسے کیسے کن کن گناہوں میں کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے. اور جو واقعات ہم سنتے ہیں وہ واقعات اگر بیان کیے جائیں تو جناب جن کو عقل بھی قبول نہیں کرتے، ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن تب ہے جب واقعہ سامنے آتے ہیں، اور سارے واقعات آتے بھی نہیں ہوں گے سامنے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جنسی جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو اوائڈ کریں جو انسان کے جنسی جذبات کو بھڑکا دیتے ہیں. اور اگر نکاح ہو چکا ہے تو اپنی جنسی ضرورتیں اپنی زندگی کے ساتھی سے پورے کریں اور باقی تمام کا اوائڈ کریں. اور اگر ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں تو تب تک اپنے آپ کو لڑ لڑ کر کے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. کہ لڑنا آسان نہیں، بہت مشکل ہے، لیکن بہت آسان ہے. بہت آسان ہے جب آپ یہ سمجھیں گے. کیا آسان ہے؟ میں مثال بتا کر کے بات ختم کر رہا ہوں. خدا نخواستہ ایک لڑکے کو بڑا شوق تھا پیزا کھانے کا، برگر کھانے کا، اور کانتیاں کھانے کا، تج کھانے کا، سپائسی مزیدار
اور سن کر کے منہ میں پانی آتا تھا، یہ سب کچھ بڑا شوق ہے، ٹھیک. میدا اتنا طاقتور تھا کہ وازوان کھانے بیٹھتا تو ایک مرتبہ کھا کر کے پھر دوبارہ بیٹھتا تھا، دوبارہ بھی کھا لیتا تھا اور شام تک ڈائجسٹ. ٹھیک. اچانک سو میدے میں تکلیف ہو گئی، تھوڑا پریشان ہو گیا. گھر والوں نے کہا کیا دے دو ہے مشورہ. اس کے بعد گیا ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے کہا ٹیسٹ کرو، یہ ٹیسٹ کرو، وہ ٹیسٹ کرو، الٹرا ساؤنڈ کرو. لاسٹ میں کہا انڈوسکوپی. اب پائپ اندر چلے گی. اس کے بعد یہ کہتا ڈاکٹر صاحب کیا تو ہے افسوس، میں چھپاؤں گا کب تک، میں صاحب بتا دیتا ہوں کینسر سٹارٹ ہو گیا ہے، پہلا سٹیج. تو اس کے حواس اڑ جائیں گے. ہائے بس گہری سانسیں اور پریشانی. ڈاکٹر کہے گا، سمجھدار ڈاکٹر نے کہا گھبراؤ مت، بس دو چیزیں کرنی ہیں. دوائی پابندی سے کھاؤ گے، پرہیز کرو گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، پہلے اسٹیج سے واپس آ جاؤ گے. کرو گے؟ وہ کہہ رہا جی بالکل کرو گا. پورا کرو گے پرہیز؟ کہا گا جناب بالکل. کہتے دوائی یہ ہے، زیادہ نہیں ہے، تمہیں زیادہ پرہیز کرنا ہوگا. کہنے لگا جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا گوشت بند، اسپائسی کھانے بند، پیزا بند، برگر بند، یہ جو ہے تمام فاسٹ فوڈ ختم، چائے بھی بند، اچار بند، مرچیں ختم، گرم کھانے سارے ختم. تم کو بالکل لائٹ سے لائٹ کھانا کھانا ہے. وہ یہ ہے گوشت کا سوپ، سبزیوں کا، وہ بھی ہری سبزیوں کا سوپ، اندر والی سبزیاں وہ بھی نہیں، نہ آلو نہ گاجر نہ وہ باقی چیزیں. اوپر والی سبزیاں جو دھوپ والی سبزیاں، پتوں والی سبزیاں، ان کا سوپ نکالو، وہ لائٹ سوپ ہوتا ہے. وہ پتے والی سبزیاں، ہری پتوں والی سبزیوں کا سوپ نکالو، وہ سوپ نکالنا ہے. اس پر نمک بھی کم، تیل بالکل نہیں. یہ سب تم کھاؤ گے تو انشاءاللہ تم کچھ دنوں کے بعد ریکور ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے. پہنچائیے گھر آ کر گھر والوں نے کہا بہت دیر ہو گئی، تم کہاں تھے اب تک؟ یہاں پڑوسی میں شادی ہے اور شادی کا کارڈ آیا ہوا ہے اور مہاراج دعوت ہے. کوشچن یہ سمجھ مہاراج دعوت؟ جناب جو ہی سنا منہ میں پانی آ گیا. مہاراج دعوت ہے، وہاں 22 قسم کے وازوان کے کھانے کھانے ہیں. ٹھیک ہے. گھر والے کہتے ہیں والدہ جلدی کپڑے بدلو اور جاؤ. یہ جواب میں کیا کہے گا؟ کیا کہے گا جواب میں؟ اور جیز نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب منہ میں پانی اور وازوان کا تصور، پھر آئے گا وہ اتنا بڑا گشتابہ اور کیا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ادھر سے ڈاکٹر کا کہنا، اب یہ دو جنگ شروع ہو گئی. وہ کہتا ہے آؤ، یہ کہتا ہے خبردار مت جاؤ. جنگ شروع ہو گئی. کیا کرے گا یہ؟ سوال ہی نہیں. ماں ڈانٹ کر کہہ رہی ہے، منت سماجا کر کہتے ہیں سوال ہی نہیں. ماں کہتے ہیں اب کیا کرے گا پھر؟ کہا میں تو یہی کھاؤں وہاں نہیں جاؤں گا. وہ کہتے ہیں آخر دلیل کیا ہے؟ تو کیا مسئلہ، کیوں نہیں جاؤ گے؟ تم تو دوڑتے تھے، تم تو لڑتے تھے، آج کیا بات ہو گئی؟ تو میں کیا ہوا نہیں کہی نا. تو میں تو صحیح. جب اسے زیادہ مجبور کیا تو بیٹے نے کہا ماں سے، میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، وہاں یہ ٹیسٹ ہوئے، الٹرا ساؤنڈ ہوا، انڈوسکوپی کے بعد ڈاکٹر نے کہا یہ ہے. بس جناب ماں نے جو ہی سنا، واہ میں نے خدا کیا کہا، اور رونا شروع کیا. اور رونا شروع کرتے تب ہے کہ کوئی دانت جو ہے خدا سننا ہو. اب کھانا یہی کھائے گا؟ کہا یہی کھاؤں گا. ٹھیک ہے، میں نے راجما دال بھی بنائی ہے اور بہت اچار بھی ہے، کھائے گا یہ؟ نہ وہاں جائے گا نہ یہاں جائے گا. ٹھیک. کیسے کنٹرول کر رہا ہے؟ جیسے ہی یہ کنٹرول کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اور دوسری مثال اگر لینا چاہیں، جناب سگریٹ بہت پی رہا تھا اور بہت ہائی فائی سگریٹ ہے، سگار بھی اور سگریٹ بھی بہت پی رہا تھا. اس کے بعد پھر لیور میں خرابی ہو گئی کیونکہ وہ دھواں سارا اندر لے رہا تھا. اس کے بعد پھر ڈاکٹر نے کہا کیا صاحب تمہارا لیور ڈیمیج ہو گیا ہے، بہت زیادہ خطرے میں ہے، لہذا تم سگریٹ بند کر دو، ایک دام ایک کش بھی نہیں لو گے تب تم ٹھیک ہو جاؤ گے. جو ہی باہر نکلا دوست نے کہا جلدی آ جاؤ، خاص قسم کے سگریٹ میڈ ان فلانا امریکہ لایا ہوں میں، میڈ ان میکسیکو سگریٹ. پیے گئے جا کر. بس جیسے یہاں آپ کنٹرول کر رہے ہیں، جیسے وہاں کنٹرول کر رہے ہیں، اسی طرح سے جب آدمی انسان کی باڈی کو بھی انفیکشن ہوتے ہیں، اس انفیکشنوں سے کنٹرول کرنے کے لیے انسان پرہیز کرتا ہے. انسان کیریکٹر کو انفیکٹ کر رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے کنٹرول، جب کنٹرول کرے گا تو بچ جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.